بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے اور دی شائننگ سٹارز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون حاضر۔ ویسے تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر دن ہی بڑی عظمت اور بڑے شرف والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی بڑی شان رکھی ہے، بڑی فضیلت رکھی ہے، لیکن اس کے ایام میں بہت زبردست خوبصورت قسم کے کچھ واقعات بھی گزریں اور پھر کچھ عظیم شخصیات سے بھی اس ماہ کے دن جو ہیں وہ معین ہیں۔ اور آج کا دن جو 21 رمضان المبارک ہے وہ نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے خلیفہ داماد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک کو کوفہ میں مسجد میں شہادت انہوں نے حاصل کی تھی، شہادت کے درجے پر فائز ہوئے تھے، اور آج 21 رمضان المبارک کا دن ان کی شہادت سے بھی معنون ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سے محبت مجھ سے محبت ہے اور علی سے بغض مجھ سے بغض ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے اور علی سے بغض نفاق کی نشانی ہے، یعنی جو علی سے محبت رکھتا ہے اس کا ایمان اعلیٰ درجے پر ہے، اور جو علی سے بغض رکھے وہ نفاق کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی بے تحاشا احادیث موجود ہیں، بڑے فضائل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، اور بڑی شان اور عظمت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی کہ نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہیں اور بڑی اعلیٰ فضیلت کی حامل شخصیت، اللہ رب العزت نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمانوں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ بڑی اعلیٰ شخصیت، بڑی شاندار شخصیت، بچپن سے نبی علیہ السلام کی پرورش میں رہے۔ آپ علیہ السلام پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے اور پھر ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاری۔ بچپن میں آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک سے لگے اور پھر آخری وقت تک نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر میدان میں، چاہے وہ جہاد کا میدان ہو، چاہے وہ زمین پر ہو، اور چاہے وہ زمین کے اندر کی باتیں ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور آخری وقت میں قبر میں اتارتے وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں اتارا۔ ناظرین، یہ شخصیات بڑے درجات کی حامل ہیں، بڑے فضائل کی حامل ہیں، اور ہم نے یہ کوشش کی ہے پورا رمضان المبارک کہ اس شو کے ذریعے سے اپنی اس نسل کو، اپنے آنے والی نسل کو، اس آئندہ آنے والی نسل کو ہم یہ بتا سکیں کہ یہ ہمارے شاندار اور شاہکار ہماری شخصیات ہیں جن کی زندگی کو ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ بنائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے۔ سکولز کی طرف بڑھیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ابو بکر سے ریکویسٹ کریں گے، ہمارے کو ہوسٹ ہیں، روزانہ بڑی خدمات انجام دیتے ہیں، کہ آپ سوال نامہ تقسیم کیجئے اور اپنی مرضی سے بیٹا آپ سوال چوز کریں گے۔ ایک سوال نامہ اٹھا لیجئے، اس کو اوپن مت کیجئے گا، اپنے پاس رکھ لیجئے گا۔ میں آپ سے جب یہ طلب کروں گا پھر آپ نے مجھے یہ دینا ہے۔ آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیں بیٹا۔ آئی سی اے سیکنڈری اسکول کہاں ہے؟ عبد آباد بلدیہ ٹاؤن کراچی۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ ہاتھ مت لگائیے، ہاتھ ہٹا دیجیے۔ سروکار احمد۔ سروکار احمد، بہت زبردست شخصیت ہیں، بہت پیارا اسکول، بڑا بہترین اسکول اپنے علاقے کا۔ بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے۔ نیو سرجی اسکولنگ سسٹم۔ تھوڑا اونچی آواز میں۔ نیو سرجی اسکولنگ سسٹم۔ کہاں ہے بیٹا یہ؟ اورنگی ٹاؤن۔ اورنگی ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر فیصل۔ زبردست اسکول، بہت اچھا ادارہ اپنے علاقے کا، سر بڑی خدمات انجام دیتے ہیں۔ بیٹا اپنے نام، اسکول کا نام بتا دیجیے۔ کراچی ایجوکیٹر اسکول۔ جی، کراچی ایجوکیٹر اسکول۔ کراچی ایجوکیٹر اسکول کہاں ہے میرا بیٹا؟ مومن آباد اورنگی ٹاؤن۔ زبردست۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ محمد سلیم خان۔ کیا بات ہے جی، شہزادے ہیں ہمارے محمد سلیم سر۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے۔ قریب ہو جائیں، تھوڑا سا اونچی آواز میں۔ نیو درخشاں پبلک سیکنڈری اسکول۔ نئی آواز آئی مجھے۔ نیو درخشاں پبلک سیکنڈری اسکول۔ نیو درخشاں پبلک سیکنڈری اسکول کہاں ہے؟ لیبر کالونی لانڈی۔ لانڈی سے تشریف لائیں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ محمد سعید تنولی۔ سعید تنولی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں پیس کے کراچی ڈویژن کے۔ بہت زبردست اسکولز آج آئے ہوئے ہیں، تیاری دیکھیں گے ان بچوں کی۔ پہلی ٹیم سے ابوبکر میرے پاس سوال نامہ لے آئے ہیں۔ آڈینس یہاں بیٹھے ہیں، ذرا اپنی موجودگی کا احساس دلا دیجئے کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ آڈینس موجود ہے۔ آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے بچوں کی۔ بڑھتے ہیں سوالات جوابات کی طرف۔ رمضان سے متعلق شخصیات اور واقعات کے حوالے سے بیٹا آپ سے سوال ہوں گے۔ آپ نے سر ایک خدمت انجام دینی ہے ہمارے لیے کہ 15 سیکنڈز کے لیے آپ سٹاپ واچ ریڈی کر لیجیے۔ آج سر سلیم کے ذمہ خدمت لگائیں گے۔ پہلے راؤنڈ میں آپ سے جو سوالات کروں گا 5 سوالات کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہر صحیح جواب کے 10 نمبر ہے، غلط جواب پر کوئی مارکنگ نہیں کٹیں گے، مارکس نہیں کٹیں گے۔ آپ ایک دوسرے سے پوچھ کر مشورہ کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ ریپڈ فائر کا 15 سیکنڈز کا ہے۔ میں تیز سوال کروں گا، آپ نے تیز جواب دینے
اور غلط جواب پر -5 ہوں گے, صحیح جواب پر +5 ہوں گے. جواب نہ تو پاس کر دیجئے گا, پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ غلط جواب دے دیں گے تو نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گی. آپ ریڈی ہیں؟ جی. پہلا سوال میرا بچہ آپ سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم شہادت بھی ہے, کہاں, کس وقت, کس تاریخ کو اور کس حالت میں شہید ہوئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوف میں فجر کی نماز کوف میں. کریکٹ کیجئے کوف. ٹھیک ہے, لفظ ٹھیک ہے, چلیں آپ بتائیں کہاں, آپ بتائیے. کوف میں. اور کس وقت شہید ہوئے تھے؟ فجر کی نماز کے لیے جاتے وقت شہید ہوئے تھے. ہو گیا. کس تاریخ کو شہید ہوئے تھے؟ 21 رمضان. ٹھیک ہو گیا. مائک سے پیچھے ہو جائیں, آپ کی بہت تیز سانسوں کی آواز آ رہی ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. کون سی تاریخ کو شہید ہوئے تھے؟ 21 تاریخ 21 رمضان. اور کس حالت میں شہید ہوئے تھے؟ روزے کی حالت میں شہید. درست جواب جی, کوفہ میں شہید ہوئے تھے. تو تھوڑا سا جو ہے وہ غلط ہے, کوفہ. جواب درست ہے, ان کا جواب درست تسلیم کرتے ہیں. زبردست تیاری ہے. دوسرا سوال بیٹا آپ سے, شجاعت و بہادری کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بھی یوم وفات پیچھے گزرا ہے 17 رمضان مبارک کو, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تبھی شجاع اور بہادر تھی. وہ جنگوں میں خود باہر آ جاتی, عہد میں زخمیوں کو پانی پلایا, اور خندق میں باہر جنگی نقشوں کا جائزہ لیا, اور جنگی نقشوں کا جائزہ لیا, اور بھی بہت سارے جنگوں میں ان گئی. جی جی, مشورہ کریں. اور جنگ جگل میں فوج کی قیادت ان کی شجاعت و بہادری کی سب سے. تیسرا سوال, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس شہر میں وفات پائی اور آخری آرامگاہ ان کی کس ملک میں ہے؟ مکہ میں وفات پائی. وفات کہاں پائی تھی؟ پھر سوچ لیجئے, کیونکہ اب یہ ریپڈ فائر نہیں ہے, آپ مشورہ کر سکتے ہیں. وفات کہاں پائی تھی مدینہ منورہ. اور آخری آرامگاہ کس ملک میں ہے؟ شام میں. شام میں. درست ہے جواب, زبردست ہی, بہت اچھا. مدینہ منورہ میں وفات پائی تھی اور شام میں آخری آرامگاہ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کا بھی یوم وفات ابھی 18 رمضان مبارک ابھی گزرا, اور یہ اسلام کی ایک عظیم شخصیت کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جب بیعت کی, دار اسلام میں داخل ہوئے, اور پھر اس کے بعد جب میدانوں میں نکلتے تھے تو دشمن کو ناکوں چنے چبواتے تھے, اور سیف اللہ کا لقب انہیں اللہ نے اللہ کی طرف سے عطا ہوا, اللہ کی تلوار. زبردست بیٹا. چوتھا سوال, سلیمان بن عبد الملک کو محمد بن قاسم کے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک کرنے سے کس نے منع کیا تھا؟ سلطان بن عبد الملک کو محمد بن قاسم کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے کس نے منع کیا تھا؟ قیدیوں جیسا سلوک ان کے ساتھ ہوا تھا, کس نے ان کو منع کیا تھا؟ سلیمان بن عبد الملک کو, سلیمان بن عبد الملک کو محمد بن قاسم کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر کس نے منع کیا تھا؟ ایسا سلوک کرنے سے کوئی اور جواب دے سکتا ہے؟ کوئی اور ٹیم جواب دے سکتی ہے؟ آپ سوچیں, آپ پاس ہے ٹائم, دے سکتے ہیں جواب. بولیے. نہیں بیٹا, یہ تو غلط جواب ہے. کون دے گا جواب؟ آپ دیں گے, دیجئے. عزیز جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. کیا بات ہے, بہت اعلیٰ, شاندار شاندار. اس کے آپ کو نمبر تو نہیں ملیں گے لیکن شاباشی ملے گی. ٹھیک ہے. پانچواں سوال آپ سے آ رہا ہے, غزوہ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ کی کیا تعداد تھی؟ انصار صحابہ کی غزوہ بدر میں کتنے شہید ہوئے پہلے بتا دیں. غزوہ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے. بالکل درست ہے. اب بتائیے. انصار کی تعداد جو تھی وہ 8 تھی اور مہاجرین 6 تھے. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. یہ سوالات ہم بڑے پھنسا کے لاتے ہیں, یہ بچے دیکھیں, تیاری دیکھیں ان کی شاندار ہے. سر سلیم آپ بیل کریں گے, میں سٹارٹ ہو جاؤں گا. آپ بیل آف کریں گے, آپ بیل بجائیں گے تو میں سٹاپ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے بیٹا, آپ ریڈی ہیں؟ جی بیٹا. آپ سے جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے وہاں کتنے بت تھے؟ 360 بت. درست. قرآن کریم نے غزوہ بدر کے دن کو کون سا دن قرار دیا؟ یوم الفرقان. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کنیت عطا فرمائی؟ ابو تراب. درست. ازواج مطہرات میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا کون سا نمبر ہے؟ تیسرا. درست. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ خلیفہ بلا فضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. درست جواب ہے جی, بالکل. 5 جوابات ان کے بالکل درست ہیں. اچھا یہ ضرور یاد رکھیے گا, اگر بیل سے پہلے میرا سوال مکمل ہو گیا ہے تو ہم جواب لیں گے. اگر میرے سوال کے دوران بیل ہو گئی تو پھر میں وہیں خاموش ہو جاؤں گا, پھر وہ جواب ہم نہیں لیں گے. لیکن اگر میرا سوال ہو گیا اور پھر اس کے بعد بیل ہوتی ہے تو پھر آپ کو جواب دینے کا روزانہ کا ہمارا معمول ہے, ہم ہمیشہ ہر سال سے یہ ترتیب ہے. تو جس کا بھی یہ ہوگا اس کو ہم جواب آپشن دیں گے کہ وہ جواب دے سکے. 5 جوابات ان کے یہاں درست ہیں 25 مارکس کے ساتھ. یہ زبردست. 40 پوائنٹس آپ کے پہلے راؤنڈ میں تھے اور 25 یہاں, تو یہ ٹوٹل بن گئے جی 65 پوائنٹس. ایسا ہی ہے جی, 65 پوائنٹس ہوئے ان کے. ایسا ہے سر, 65 پوائنٹس اپنے پاس لکھ لیجئے سر. آپ سر لکھیے جی. یہ ہمارے پاس اسکول ہے, ICA اسکول ہے, اور 40 پوائنٹس آپ کے پہلے راؤنڈ میں تھے, 25 پوائنٹس آپ کے سیکنڈ راؤنڈ میں. 65 پوائنٹس ہیں ICA اسکول کے.
ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत आला तैयारी, शानदार मुकाबला। दूसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। आप आए हैं कौन से स्कूल से बेटा? सरजी स्कूलिंग सिस्टम से आप आए हैं, ठीक है। अपना नाम बताइए। आफिया। आफिया, आपका नाम? नूर फातिमा। नूर फातिमा। आपने अपना नाम बताया था बेटा? नाम बताइए आप अपना। आपने अपना नाम नहीं बताया था। वहाब अली। वहाब अली। आप अपना नाम बता दीजिए। कायनात आशिक। कायनात। बेहतरीन बेटा, आप लोग रेडी हैं? ठीक है, पहला सवाल आपसे आ रहा है। रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात व वाक़यात। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी कुनियत अता फरमाई? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु किन उलूम के मुदव्विन थे? कौन सी कुनियत अता फरमाई? जी, कुनियत। कुनियत आपके ज़हन में है? क्या कुनियत अता फरमाई थी? बोलिए बोलिए, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो, जवाब दीजिए वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। जी, आपके ज़हन में कुनियत क्या अता फरमाई थी? बोलिए, जल्दी बोलिए जी बेटा। और कोई जवाब देगा इसका? जी आप दीजिए। अबू तराब कुनियत अता फरमाई थी। ज़बरदस्त हो गया। और कौन से उलूम के मुदव्विन थे? इल्म फ़िक़्ह और किताबत के। बिल्कुल ज़बरदस्त बेटा, बहुत आला। तो पॉइंट्स इसके आपके लिए भी नहीं, लेकिन शाबाशी है, ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तैयारी। अबू तराब बड़ी मशहूर कुनियत है अली रज़ी अल्लाह अन्हु की। और यही मामलात है कि हम चाहते हैं कि हमारी इस नस्ल को ये शख्सियात याद रहें, इनके एजाज़ात, इनके क्रेडिट्स याद रहें। ये बड़ी आला शख्सियात हैं, हमारे ईमान का हिस्सा हैं। दूसरा सवाल, हज़रत आयशा, घबराना नहीं है, ठीक है। मुकाबला देखें, इन्होंने फाइट किया, एक जवाब नहीं दे सके, तो बड़ी ज़बरदस्त मुकाबला किया उन्होंने। पहला सवाल आपसे। दूसरा सवाल, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने किस खलीफा के ज़माने में वफ़ात पाई और वफ़ात की शमसी तारीख क्या थी? आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने किस खलीफा के ज़माने में वफ़ात पाई थी? उस वक्त खलीफा कौन थे? आयशा रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात हुई। आपकी आवाज़ यहाँ तक आ रही मुझे? एक मिनट, इनको मौका दीजिए, मशवरा कीजिए। पर आप लोग घबरा गए हैं, घबराने की क्या ज़रूरत है? बेटियां तो मैं रोज़ाना कहता हूँ बड़ी बहादुर होती हैं भाई, बेटियां बड़ी 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 बहादुर होती हैं। आप घबरा क्यों रहे हैं? परेशान हो गए आप लोग एक सवाल का जवाब ना देकर। उस वक्त खलीफा कौन थे जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात हुई थी? अब कौन देगा जवाब? आप देना चाहते हैं? जी दीजिए। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला खलीफा थे। और तारीख क्या थी? 13 जून 678 नमाज़ फ़ितर के बाद। क्या बात है, 13 जून 678 ईस्वी थी। क्या बात है, ज़बरदस्त। इस पर आपकी शाबाशी, नंबर नहीं मिलेंगे, जो गुजर गया। बेटा आप क्यों घबरा रहे हैं? परेशान हैं आप लोग। माइक अपने करीब कीजिए, नीचे करें, इसको सेंटर में कीजिए। घबरा क्यों रहे हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ तक आ गए हैं, बहुत अच्छी तैयारी आपकी माशाल्लाह, ठीक है। अब तीसरा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, घबराना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को किस लक़ब, मैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब दे चुका होता हूँ बातों में। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को किस लक़ब से नवाजा? उस जंग का नाम बताएं जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने 60 साथियों के साथ मिलकर 60,000 दुश्मनों का मुकाबला किया। क्या शान है शख्सियत। ये तो ऐसी शख्सियत है बच्चे के जहन में इनका नाम है। जी, टाइम बहुत हमारा लग रहा है। कुफियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को किस लक़ब से नवाजा? कुफियत। बहुत देर हो रही है, कौन जवाब दे? कोई ऑडियंस में जवाब दे सकता है? अबू बकर जल्दी जाए, ऑडियंस में माइक लेके जाए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को किस लक़ब से नवाजा? जी, माइक ऑन है आप जो आप कौन और कोई जवाब कौन देगा? जी आप दीजिए। कौन जवाब देगा? सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार। सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार। जबरदस्त। ये देखिए मैंने अभी बात भी कर दी थी कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को अल्लाह ने सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया, अल्लाह की तलवार। चौथा सवाल बेटा आपसे, सलमान अब्दुल मलिक ने मोहम्मद बिन कासिम से क्या सलूक किया? कौन जवाब देगा? सलमान बिन अब्दुल मलिक ने मोहम्मद बिन कासिम से क्या सलूक किया? आप दीजिए। उनको इराक में कैद कर लिए गए और अज़ियतनाक सजाएं दी। नहीं, उनको सिंध की गवर्नरी से हटवा दिया और फिर इनको बेड़ियां डाल के कैद कर लिया। बिल्कुल दुरुस्त है। ज़बरदस्त। उनको सिंध की गवर्नरी से उसने हटा दिया था क्योंकि ये हुज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ था। और पांचवा सवाल आपसे, ग़ज़वा बदर का पस मंज़र क्या है? ग़ज़वा बदर का पस मंज़र क्या था? कोई और जवाब दे जी, टाइम बहुत कम है। कोई और? जी आप देंगे जवाब? लेके जाए जी, माइक लेके जाए। कौन से स्कूल से हैं आप? जी आप माइक में जवाब दीजिए। कौन से स्कूल से हैं? जी फरमाएं, क्या जवाब देंगे इसका?
غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا؟ وہ تو علاقوں کو بدر کہتے ہیں. غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ غزوہ بدر کیوں ہوا تھا؟ آپ میں سے کوئی جواب دے دیجیے. آپ میں سے کوئی دینا چاہتا ہے؟ جی دیں. کون سے اسکول سے ہیں آپ؟ مائک میں بتائیے کون سے اسکول سے ہیں؟ کراچی ایجوکیٹر. کیا تھا پس منظر؟ مسلمان اور کفار مکہ حالت جنگ میں تھے اور کافر کا ایک قافلہ شام سے دیگر ساز و سامان اور اسلحہ لا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا جس کے نتیجے میں غزوہ بدر درست جواب ہوا. ہے جی. یہ وجہ بنی تھی. زبردست جواب. بیٹا آپ جواب نہیں دے پا رہے لیکن ریپڈ فائر میں آپ نے مقابلہ کرنا ہے. ہمت نہیں ہارنی ہے. ہمت نہیں ہارتے ہیں آخری وقت تک. ٹھیک ہے سر ریڈی ہیں جی؟ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا؟ 8 دن 18 دن. درست. غزوہ بدر میں مشرکین کی تعداد کیا تھی؟ 70. غلط. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ ایک جواب آپ نے صحیح دیا اور ایک غلط دے دیا تو 0 پوائنٹس ہو گئے کیونکہ +5 ہوئے -5 ہوئے. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. ٹائم بہت زیادہ لگا, آپ گھبرا گئے. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے. آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر دی شائننگ سٹارز کوئز شو لے کر رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات. بیٹا آپ اپنے ڈائس سے کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ کو ڈر لگ رہا ہے ڈائس سے؟ کرنٹ لگ رہا ہے؟ کرنٹ تو نہیں لگ رہا ڈائس سے. کیا نام ہے آپ کا؟ ساحل. تمہیں ڈر لگ رہا ہے یار ڈائس سے؟ تو کرنٹ ورنٹ تو نہیں اس میں؟ وہ دیکھو وہ تمہیں دھکے دے کے تمہارا دوست تمہیں سائڈ پہ کر رہا ہے اور تم پیچھے ہو جا رہا ہے. ایسا نہیں کر رہا ہے. جی بیٹا آپ اپنا نام بتائیے. ارحمہ سلیم. ارحمہ سلیم. اچھا ماشاء اللہ. آپ اپنا نام بتائیے بیٹا. فرحت محمود. فرحت محمود. ماشاء اللہ. پہلا سوال میرا بچہ آپ کی طرف آ رہا ہے. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر کوئی حدیث سنائیں اور اس کی مختصر وضاحت بھی کر دیجیے. من کنت مولا فعلی مولا. اور وضاحت بھی جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت رکھے, اس سے بغض دشمنی نہ رکھے. درست جواب ہے جی. حدیث کو تھوڑا سا تیاری کے ساتھ آئیں. من کنت مولاہ فعلی مولا. دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کا نام اور سیدہ فاطمہ کی مشہور کنیت کیا ہے؟ پہلے والدہ کا نام بتا دیجیے. ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. درست جواب ہے. اور کنیت کیا تھی؟ ام الحسنین. ام الحسنین. درست جواب ہے. بہت اعلیٰ, شاندار تیاری, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی جگر گوشہ رسول اور آپ علیہ السلام کی بیٹی, اور سید حسن و حسین رضی اللہ عنہ و محسن رضی اللہ عنہ کی والدہ. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 3 بھائی تھے. کتنے بھائی تھے؟ آپ نے کیا سنا ہے؟ سید حسن اور سید حسین. یہ 3 بھائی تھے. ایک تیسرے بھائی کا نام کیا تھا؟ عمر رضی اللہ تیسرے تعالیٰ. بھائی کا نام حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے. تو یہ 2 شہزادے جو ہوئے یہ بڑے ہوئے تھے اور پھر یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ بھی ایک آپ کو ایک انفارمیشن ہونی چاہیے. تیسرا سوال, سلمان بن عبد الملک کا حجاج بن یوسف سے کس بات پر اختلاف تھا؟ ولید بن عبد الملک کو خلیفہ بنانے میں اور سلمان بن عبد الملک کو خلیفہ نہ بنانے میں دونوں میں حجاج بن یوسف کا پیش تھا, اس لیے ان دونوں کے بیچ میں اختلافات. زبردست, بہت اعلیٰ, شاندار 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 شاندار. سلمان بن عبد الملک کا جو اختلاف حجاج بن یوسف سے بالکل یہی تھا کہ وہ اس کے بھائی ولید بن عبد الملک کو خلیفہ بنانے میں پیش تھا اور ان کے خلاف تھا. تو پھر جب ولید بن عبد الملک فوت ہوا پھر سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنا. پھر اس نے حجاج بن یوسف سے یہ بدلہ لیا تھا کہ حجاج بن یوسف جب فوت ہوا تو پھر اس کے سارے گورنروں کو اس نے جو ہے ہٹا دیا تھا. چوتھا سوال بیٹا آپ سے, تینوں جوابات آپ نے بہت زبردست دیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا نسخہ کن خاتون کے سپرد ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لہجے میں قرآن پڑھا کرتے تھے؟ کن خاتون کے سپرد ہوا وہ نسخہ؟ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست. اور اب آپ علیہ السلام کس لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ قریشی لب و لہجہ. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ, شاندار شاندار. ہم کہاں سے سوال جوڑ رہے ہیں لیکن بچے ہار نہیں مانتے. 5واں سوال آپ سے, فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی کس سے لی تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ یتیمی. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ, شاندار شاندار. فتح مکہ 20 رمضان المبارک, کل جو دن ہمارا روزہ گزرا, فتح مکہ کا شاندار واقعہ اس میں ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دوبارہ سے
مکہ جو ہے وہ واپس کیا تھا اور شاندار فتح کے ساتھ مسلمان داخل ہوئے تھے. ریپڈ فائر کے لیے سر. جی بیٹا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. کس شخصیت کو عرب کا اچھا اب اس طرح دوبارہ سے کریں گے کیونکہ میں نے جلدی کر دی. کس شخصیت کو عرب کا سب سے بڑا سپہ سالار مانا جاتا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. درست. غزوہ بدر میں کتنے مشرک صحابہ کرام کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ 70. درست. بخاری مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کتنی روایت منقول ہیں؟ 286. درست. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو زہرا کہا جاتا ہے، اس کے معنی بتائیں. روشن عالیشان. درست جواب ہے جی. 4 جوابات بالکل درست دیے انہوں نے. بہت اعلیٰ، شاندار تیاری. 20 پوائنٹس یہاں ہیں اور 50 پوائنٹس آپ کے پچھلے راؤنڈ میں تھے اور آپ کے ہوئے 70 پوائنٹس ہوئے. ٹھیک ہے جی. ہمارے کراچی ایجوکیٹر اسکول ٹیم کے 50 پوائنٹس ہیں اور تینوں ٹیموں نے بڑی زبردست تیاری کی ہوئی تھی. کہیں کہیں بچے گھبرا جاتے ہیں. مقصد یہاں مقابلہ نہیں ہے، مقصد تربیت ہے جو کہ ہو رہی ہے اور میرے بچے سیکھ رہے ہیں. چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں بغیر کسی وقت ضائع کیے ہوئے. ٹائم بڑا زبردست چل رہا ہے کہ ہمارے پاس کمی چل رہی ہے. جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. محمد ساحل عباسی. محمد ساحل عباسی صاحب آئے ہیں ماشاء اللہ. حسن علی. حسن علی. ریڈی ہیں بیٹا آپ لوگ؟ پہلا سوال آپ سے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی خاص بات ارشاد فرمائی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو تم سے بے انتہا محبت کرے گا اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو تم سے بے انتہا بغض رکھے گا. یہ دونوں گروہ دوزخ میں جائیں گے. درست جواب ہے جی. بہت. بے انتہا محبت یعنی غلو کرے گا. محبت تو علی سے کرنے والے جنتی ہیں اور بے انتہا محبت کرنے والے جنتی ہیں. محبت میں غلو کرے گا یعنی وہ تمہیں خدا اور اس کے رسول کا درجہ دینے لگ جائے گا تو وہ لوگ جہنمی ہیں اور جو بغض رکھیں گے وہ بھی جہنمی ہیں. محبت علی تو جنت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے جی. حب علی تو جنت کی نشانی ہے اور وہ اس زمانے میں علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگ ایسے اٹھ گئے تھے جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا. وہ سمجھے کہ شاید علی اس پر خوش ہوں گے. علی رضی اللہ عنہ ان کو پہلے سمجھایا، پھر جنگ لڑی اور پھر اس کے بعد ان کو زندہ آگ میں جلایا کہ یہ زیادتی ہے اور کبھی بھی اس کو مسلمان تسلیم نہیں کر سکتے. اور دوسرا سوال بیٹا آپ سے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ خدایا میں اس سے دوست رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. درست جواب ہے جی. بہت اعلیٰ، شاندار. تھوڑا سا آپ مائک کے قریب آ کر اونچی آواز میں جواب دیجیے. ٹھیک ہے. خدایا میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. کیا شان ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ علیہ السلام اپنے رب سے ان کے لیے یہ سفارش فرما رہے ہیں اور پھر ہمارے لیے بھی یہی جو ہے وہ ذخیرہ ہے کہ ہم حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی محبتوں کا محور مانیں. تیسرا سوال آپ سے ہے، حجاج بن یوسف کے انتقال کے بعد سلمان بن عبد الملک نے انتقام کیسے لیا تھا؟ ان کے سپہ سالاروں کو قید کر کے مروا دیا. جی ان کے سپہ سالاروں کو قید کر کے مروا کن کے دیا. سپہ سالاروں کو؟ حجاج بن یوسف کے. درست جواب ہے جی. بہت اعلیٰ، بہت. حجاج بن یوسف کے سپہ سالاروں کو قید کر دیا تھا اور مروا دیا تھا. چوتھا سوال آپ سے، قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورہ مبارکہ میں نازل ہوا اور لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے اور یہ قرآن مجید کا نام کس کا رکھا ہوا ہے؟ سورۃ المزمل میں پہلی بار آیا ہے. جی. اور کتنی بار استعمال ہوا قرآن میں؟ قرآن 66 بار. 66 بار. اور کس نے رکھا ہے قرآن کا نام؟ اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے قرآن کا نام قرآن. بہت اعلیٰ، شاندار. پانچواں سوال آپ سے، فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گورنر کسے مقرر فرمایا تھا؟ حضرت عطا بن اسید. حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے. عطا رضی اللہ عنہ بن اسید. پانچوں جوابات آپ کے درست ہیں. ریپڈ فائر کے لیے سر آپ ریڈی ہیں؟ بیٹا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے. مائک قریب کر لیجئے. ٹھیک ہو گیا. اور مائک میں جواب دیجیے گا اور اونچی آواز میں جواب دیجیے. آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے. سر کس صحابی کو عرب کا دماغ کہا جاتا تھا؟ حضرت خالد بن ولید. درست. غزوہ بدر میں کتنے مشرک جہنم واصل ہوئے؟ 70. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا عرصہ کتنا ہے؟ 3 دن کم 5 سال. 3 دن کم 5 سال. سیدہ فاطمہ کو بطول کہا جاتا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ پاکیزہ عفت والی. درست. پاکستان کا قومی دریا. بیٹا اگر جواب دے سکتے ہیں تو میں لے لوں گا جواب، لیکن سوال رپیٹ نہیں کروں. اگر آپ نے سنا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، غلط دیں گے تو کینسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دریائے سندھ. جی جواب درست ہے. میں یہاں رک گیا تھا، انہوں نے جج کر لیا میرے سوال کو. 5 جوابات آپ کے یہاں درست ہیں. زبردست مقابلہ، زبردست تیاری، شاندار جو ہے وہ 4 جوابات درست ہوئے. بہت زبردست مقابلہ ہوا. رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر دی شائننگ سٹارز کو اس شو لے کر حاضر. زبردست مقابلہ کیا بچوں نے آج. پھر عنوان تربیت ہے. جب تک ججز رزلٹ تیار کرتے ہیں میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ روزانہ کی طرح سناتا ہوں. گلشن نبوی کے پھول کے عنوان سے روزانہ میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ میرے بچے یہاں موجود ہوتے ہیں، آڈینس سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک تربیت کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں یہاں پر. آج گلشن نبوی کے پھول میں سے جس پھول کا ذکر میں کروں گا وہ بہت ہی زیادہ مہک
اور شاندار شخصیت کے حامل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا آج یوم شہادت 21 رمضان المبارک ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں، اور یہ نکاح کیسے ہوتا ہے میں اس کی تھوڑی سی آپ کو آج یہ وضاحت کرتا ہوں۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن و حسین و محسن رضی اللہ عنہ کے والد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نکاح کیسے ہوا تھا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کیا کرتے تھے، تو وہ وہاں پر اپنی مزدوری پر موجود تھے، کچھ کھجوریں اتارا کرتے تھے، تو یہ 3 یار یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ چوتھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں آپس میں بہت زبردست یاری، دوستی اور محبت رکھا کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے تھے، ایک دوسرے سے بہت محبت تھی، تعلق تھا۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑے بڑی جگہوں سے رشتے آئے تھے، لازمی بات ہے، شہنشاہ کائنات نبی معظم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، بہت اونچی اونچی جگہوں سے رشتے آئے، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں کس کا انتظار کر رہا ہوں؟ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام اپنی طرف سے تو کبھی کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ 3 شہزادے، 3 دوست مل کر جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ کون کون؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ یہ تینوں دوست اپنے چوتھے دوست کے پاس جاتے ہیں باغ میں، اور ان سے کہتے ہیں کہ علی تم کیوں نبی علیہ السلام سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ نہیں مانگتے؟ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ تینوں کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کہ آپ علیہ السلام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے مزاج شناس تھے، یہ آپ علیہ السلام سے بہت محبت رکھتے تھے، آنکھوں کا اشارہ دل کی کیفیت کو سمجھتے تھے، خصوصاً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے کہنے سے پہلے نبی علیہ السلام کے مزاج کا پتہ ہوتا تھا۔ تو یہ علی سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں، تیار کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں دوست کو، جیسے دوستوں میں ہوتا ہے، وہ دوست کو تیار کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں، سمجھاتے بجھاتے ہیں، باتیں سکھاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جب علی جاتے ہیں، یہ تینوں بھی ساتھ ہیں، تو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں بتاؤ علی کیسے آئے؟ اب علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے بات نہیں ہو پا رہی، الفاظ نہیں نکل رہے، تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں بتاؤ کیسے آئے؟ تو جب علی رضی اللہ عنہ نہیں بتاتے تو نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں علی کہو نا تم فاطمہ کے لیے آئے ہو۔ آپ علیہ السلام دلی کیفیات کو جانتے ہیں، کہو فاطمہ کے لیے آئے ہو، اور تم کیوں پریشان ہو؟ تمہارا نکاح اللہ نے فاطمہ کے ساتھ کر دیا ہے، تمہارا نکاح اللہ نے فاطمہ کے ساتھ، یہ شان علی رضی اللہ عنہ کی، یعنی شہنشاہ کائنات کی بیٹی کسے سونپی جا رہی ہے، کس کے نکاح میں دی جا رہی ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور کے نکاح میں دی جا رہی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم کہو کیوں نہیں کہتے تمہارا نکاح تو اللہ نے فاطمہ سے کر دیا ہے، تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں آیا، یہ 3 مجھے لے کر آئے یہ 3 مجھے لے کر آئے، ان تینوں نے مجھے کہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ تینوں نے نہیں کہا، تمہارا نکاح اللہ نے فاطمہ سے کر دیا ہے، یہ تینوں تمہیں نہیں لے کر آئے، تمہیں اللہ نے خود بھیجا ہے۔ اور یہ شخصیات پھر اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر، اور پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر یہ ایک عہد کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو لوگ تانے دیتے تھے کہ آپ کا بیٹا تو نہیں، آپ کی نسل آگے نہیں بڑھ پائے گی، لیکن جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام انتہائی خوش ہوئے، اور پھر سورہ کوثر کی پہلی تفسیر کہا گیا، اور پھر وہاں سے اولاد نبی علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آج تک اہل بیت کا اور سید حضرات کا، خواتین و حضرات، یعنی ہم ان کا اتنا احترام اور ادب کرتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑتی اور ملتی ہے، اور یہ اہل بیت سے محبت ہمیں عطا ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے توسط سے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ یہ اعلیٰ شخصیات ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ان سے محبت اور عقیدت ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ گئے اس بات کو؟ آگے بڑھتے ہیں، اپنے معزز مہمانوں سے اب گفتگو کریں گے، اور آج کے ہمارے معزز مہمان، پہلے مہمان دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، سر جاوید یہاں موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سر پیس کی محنت کیا دیکھتے ہیں؟ بنیاد آپ ہیں ماشاءاللہ سے۔ ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہا ہوں بابر خان جدن بھائی کے یہ پیس کے گلدستوں میں جو رنگ آپ نے سجایا ہے، اور میٹرو نیوز کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ ماشاءاللہ سے کراچی کے ہر کونے سے یہ بچے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام میں
पिछले साल भी देखता रहा, कंटिन्यूसली मैं देखता रहा, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आपने मुझे आज के प्रोग्राम में इनवाइट किया है। और स्पेशली मैं इन बच्चों का बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि इनकी तैयारी असल में जो थी, वो तैयारी मकसद सिर्फ रेटिफिकेशन नहीं थी, बल्कि इन इस्लामी बातों को, इन वाक़यात को, इन शख्सियात को अपने अंदर ऑब्ज़र्व करना, और वो कल्चर जो हमारा इस्लाम का दिया हुआ है वो हमें नज़र आए हकीकी मायनों में। तो ये आपकी बड़ी मेहनत है बाबर भाई, मैं यकीन करें बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। इसी मेहनत से आगे एक सिलसिला चल रहा है। सर वकार के पास आएंगे। माशाल्लाह सर, क्या कहेंगे, आप खुद बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ बाबर जदून साहब आपका और मेट्रो न्यूज़ का कि जिन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे तमाम कराची के स्कूल्स को यहाँ एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। उसके बाद मैं एक यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक डॉक्टर जावेद साहब हैं, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने फरमाया कि मैं एक रिसर्च कर रहा था जिसमें मैंने स्कूल से लेकर और यूनिवर्सिटी तक की बहुत सारी जो तलबा हैं उनसे मैंने इंटरव्यू लिए और उनसे मैंने पूछा कि आपके रोल मॉडल कौन है। जी। तो उन हज़ारों में से सिर्फ एक बच्ची ने कहा कि मेरी रोल मॉडल जो है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। इसके अलावा मतलब इन हज़ारों स्टूडेंट्स को पता भी नहीं था। तो आज जो पीस एसोसिएशन कर रही है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कि जब ये बच्चों को हमने ये क्वेश्चन दिए तो जब हम इनसे सुन रहे थे तो इतना हमारे अपने नॉलेज में इजाफा हुआ, हमें अच्छा लगा कि और आज इंशाल्लाह ये मैंने तो ये एक बाकायदा एक प्रोग्राम बनाया है कि आपका ये जो क्वेश्चन हमें मिला है इसको हम अपने पूरे स्कूल में हर बच्चे को याद करवाएंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ज़रूरी है सर, ये तरबियत का बड़ा उन्वान है। ताकि इतना नॉलेज अगर हमारे बच्चों के पास आएगा, आपकी मरहूनी मेहनत, तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। आप सब मेहनत में शामिल है सर, आप लोगों की मोहब्बत है, ताल्लुक है, आप लोग सारे इसमें हिस्सा डालते हैं, तो अल्लाह कर रहे हैं निज़ाम चल। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। और सर क्या कहेंगे आज फीस के हवाले से, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं बीच में शेयर करना चाहूँगा कि पीस की इस काविश से पहले एक बहुत बड़ा गैप था बच्चों में। अच्छा, बच्चे भाग तो रहे थे, कोई फलां किसी ने किसी को मॉडल बनाया था, किसी ने किसी को मॉडल बनाया था, बट जब पीस ने इसका बेड़ा उठाया कि नहीं जी हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के अंदर वो चीज़ें लेकर आनी है कि बच्चे अपने इस्लामिक हीरोज़ को पहचान सकें, यकीन जाने इतनी खुशी हुई कि वो जो गैप था, खला था, काफ़ी अरसे से वो खला था कि जिसको पुर होना चाहिए था। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी मरून मिन्नत से वो गैप पुर हो चुका है। माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना इससे एक तो चीज़ें आ रही हैं बच्चों के अंदर, और हमारे इस्लामिक हीरोज़ जो हैं वो सामने उठ के आ रहे हैं, और जो नहीं पता थी यकीन जाने आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके तवज्जुह से बच्चों को पता चली, हमारी ऑडियंस को पता चली। अल्लाह ताला आपकी काविश को बिल्कुल कबूल फरमाए। उसको सर कोशिश कीजिएगा ये फिर कंटिन्यू रहे इंशाल्लाह, पूरा साल इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सर क्या कहेंगे? माशाल्लाह आप बड़ी मेहनत है, कोशिश है तालीम के लिए। सबसे पहले बाबर भाई मैं आपका और मेट्रो न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया हमारे तलबा तलबात के लिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है कि जो स्टूडेंट है वो दीन से काफ़ी दूर हट गए हैं, और ये एक प्रोग्राम समझे ये पहला कदम है कि हम तमाम तलबा तलबात को दीन की तरफ राग़िब कर रहे हैं। और इसमें आपका जो ये आपकी जो मेहनत है और ये मेट्रो न्यूज़ ने जो ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। कि मेट्रो न्यूज़ ने बाकी प्रोग्राम की तरह बाकी जो इस तरह प्रोग्रामात हो रहे हैं कि वो हबड़ दबड़ मची हुई है बिल्कुल, लेकिन इन्होंने ये जो दीन से मोहब्बत और ये हमारे जो तलबा तलबात को हाँ कि इनको पता चले कि हमारे असल हीरो यही है। अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली करमुल्लाह वजह, ये हमारे हीरो हैं। और जो हमारी जो बेटियाँ हैं इनके जो असल हीरो हमारी अज़वाज मुतारात है वो इनकी रोल मॉडल होने चाहिए। ये नहीं कि वो जो आजकल ड्रामों में और ये चीज़ें देखते हैं उनको ये ना करें। तो ये पता लगे कि ये गलत लोग और वो सही लोग, ये सही लोग हैं, असल हीरोज हमारे ये हैं, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम मज़हब हमारा इस्लाम है और ये हमारी हीरो। बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। सर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर जदून साहब मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके साथ मेट्रो वन न्यूज़ का कि उन्होंने यानी इस तरह बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। तो और बच्चों ने भी बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी, तो मैं अपने स्कूल की तरफ से और अपने यानी इदारे की तरफ से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ फरमा रहे हैं, माइक दे दीजिए सर जावेद को, दे दीजिए, पोजीशन अनाउंस कर दीजिए। सर सलीम आप कर दीजिए, ये सर जावेद को दे दीजिए माइक और पोजीशन अनाउंस कर दीजिए। हम गिफ्ट्स दे देते हैं। माइक दे दो बकर, माइक दें सर को, माइक दें, पोजीशन अनाउंस कर दीजिए। फर्स्ट पोजीशन सर अनाउंस कीजिए, कौन सी टीम की है सर बता दें सर को। फर्स्ट पोजीशन
न्यू दरख्शां स्कूल न्यू दरख्शा स्कूल फर्स्ट पोजीशन पर है। की तरफ इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए बेटा, बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ आए थे। न्यू दरख्शां स्कूल फर्स्ट पोजीशन। जी सर, सेकंड पोजीशन कराची सेकंड पोजीशन पर कराची एजुकेटर स्कूल है। बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए थे हमारे बच्चे, बहुत अच्छी तैयारी, ज़बरदस्त। और सर थर्ड पे जो है वो ICA सेकेंडरी स्कूल पोजीशन हासिल की है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तैयारी, शानदार तैयारी, रैपिड फायर में कहानी आगे पीछे, तैयारी बच्चों की बड़ी शानदार है। और फिर हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स हैं सर जी स्कूलिंग सिस्टम से हैं, ज़बरदस्त तैयारी के साथ आए थे। घबराना, परेशान नहीं होना है। आप लोगों का मकसद यहाँ आपको लोगों को लाने का ये था कि आपको पता चले कि हमारे आइडियल्स और हमारे हीरोज़ कौन है। नाज़रीन, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए रोज़ाना की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को सहर व अफ्तार की दुआओं में मत भूलें, और जो जो तंजीमें उनके साथ ताउन जिस अंदाज़ में कर रही हैं आप भी उनके साथ ताउन कीजिए। वो मज़लूम मुसलमान बहन भाई इस वक्त हमारी इमदाद के मुंतज़िर भी हैं और मुस्तहिक भी, और अपने लिए अब कोई हिस्सा मांगिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में मेरा आपका कोई किरदार लिखा रह जाए। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।